بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایسے معمولات پیش کریں گے، اگر کوئی چیز گم ہوئی تو وہ مل جائے، اگر آپ کے ذخائر اور وسائل کم ہو رہے ہیں، خزانے کم ہو رہے ہیں، یا کاروبار ہے چلتا اچھا بھلا کام، آپ کا بزنس وہ گراوٹ کا شکار ہو جائے اور دن بدن کمزوری کی طرف چلا جائے، اور اسی طرح اگر آپ کی صحت رو بدیوال ہے، آئے دن آپ کو کمزوری لاحق ہو رہی ہے، اسی طرح دماغی اور ذہنی کمزوری ہے، وہ زوال کا شکار ہو رہے ہو، دماغی طور پر، ذہنی طور پر آپ کے دماغ پر دباؤ ہے، ان ساری چیزوں کا حل ہیں جو آیات بینات ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان آیات کی برکت سے اللہ پاک ایسا آدمی جس کی زبان میں لکنت ہو اس کو فصیح و بلیغ بنا دیں، اور ایسا بزنس مین جس کو آئے دن زوال ہو رہا ہو، تنزلی کا شکار ہو، اس کو اللہ عز و جل دن بدن ترقی کی طرف لے جائے۔ ہر آنے والا دن اس کے لیے ایک نوید سحر بن کر آئے، اس کے لیے خوشخبری لے کر آئے اور کامیابیوں کے راستے ہموار کرے، قدم قدم پہ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ سورۃ لقمان کی آیت مبارکہ ہے۔ خود سورۃ لقمان کو اگر کوئی آدمی روزانہ ایک بار پڑھتا ہے، اس کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، دل کے اندر مضبوطی اور پاؤں میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اس مبارک صورت کی برکت سے بندے کے ایمان و یقین کو مضبوط کرتے ہیں، اور ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کی علماء نے صورتیں بیان کی ہیں کہ کیسے ایمان و یقین مضبوط ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کا یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت مرحمت فرماتے ہیں، اور جب دعائیں اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتی ہیں تو پھر دعا قبول ہوئی، ایک دعا مانگی وہ قبول ہوئی، ایک کام اللہ سے درخواست کی تھی وہ پورا ہو گیا، تو پھر بندے کا ایمان دن بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ برادران عزیز، اس پیاری اور مبارک صورت میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک اور پیارے بندے کا ذکر فرمایا۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ السلام بھی لوگ کہتے ہیں، راجح قول کے مطابق حضرت لقمان حکیم اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر بھی قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اپنے دوستوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند لوگ رنگ کے کالے تھے لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ رنگ کا کالا ہے لیکن اللہ کے ہاں عظمت والا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے ہیں لیکن اللہ کے ہاں مقام ہے، اور حضرت لقمان حکیم رنگ کے کالے تھے۔ اللہ عز و جل نے رنگ پر کچھ نہیں رکھا کہ کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا سیاہ ہے، کسی کا کیسا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چٹا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی ان کے رنگ جو ہیں بڑے پیارے ہیں تو یہ ان کے فضل و کمال کی علامت ہے۔ بہت سے سفید رنگوں والے اللہ نے ان کے اندر کوئی کمال نہیں رکھا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں
کمالات تو رکھے ہیں لیکن لوگ نکھارتے نہیں ہیں کمالات کو، خوبیوں سے کوئی خالی نہیں ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز نکمی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، خوبیوں سے مرصع فرمایا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رنگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کام اچھے نہیں ہوتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رنگ کے کالے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو بڑا فضل و کمال مرحمت فرما رکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، شکل صورت سادی سی ہے لیکن مقام و مرتبہ، حکمت اور دانائی سے اللہ نے لبریز کیا حضرت لقمان حکیم کے سینے کو۔ حضرت نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ عز و جل سورۃ لقمان میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہے ہم نے حضرت لقمان حکیم کو حکمت و دانائی عطا کی ہے، بڑی حکمت اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان کو عطا کی، دانائی عطا کی، بڑے بڑے کام، بڑے بڑے مسائل، ایک عقدے کو حل کرنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگتی تھی حضرت لقمان حکیم کو۔ یہ چیزیں اللہ پاک کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے خاندان میں اگر ایک حکیم پیدا ہو جائے، یعنی عقل سے کام لینے والا آدمی، تو فرمایا پورا خاندان بکھرنے سے بچ جائے، بشرطے کہ اس کو کوئی بڑا مانے۔ جو معاشرے کسی کو بڑا نہیں مانتے وہ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، فتنے اور فساد سے نہیں بچ سکتے، شرور و فتن کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اسی لیے ضروری ہے کہ حکمت و دانائی بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کو بڑا بھی کوئی سمجھے، اس کی بات بھی مانے۔ اسی لیے کہتے ہیں نوجوانوں کی اگر قوت عمل کے ساتھ بڑوں کا تجربہ شامل حال نہ ہو تو پھر نوجوانوں کی قوت طاقت وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، فکر و عمل مفلوج ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، معاشرے میں ان کا کوئی نمایاں کردار نہیں ہوتا، بس بندے ہیں بندوں کی شکل کے، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا، قوت فکر و عمل ضائع ہو چکی ہے ان کی۔ اسی لیے بڑا ماننا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم اللہ نے حکمت کا شہنشاہ بنایا تھا، حضرت کو بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، برائی کے قریب نہ جانا، اور اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ۔ یہ آیت مبارکہ گم کی ہوئی چیزوں کو واپس لوٹانے میں بہت مجرب ہے، اور اسی طرح ایسے افراد جو احساس کمتری کا شکار ہوں وہ اس کو پڑھیں، اور اسی آیت مبارکہ کی برکت سے ایمان و یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو اس آیت مبارکہ کو ورد میں رکھے اس کے لیے بھی اس کو عزت معاشرے میں مقام و مرتبہ دلانے والی ہے، عزت بڑھتی ہے اس کی۔ فرمایا کہ ایک ذرہ بھی ہے، اگر مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، فتکن فی صخرہ، چٹان میں ہے، او فی السماوات، آسمان میں ہے، او فی الارض، زمین میں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئیں گے۔ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہوئی ہے، آپ اس کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کا کثرت سے ورد کریں، اللہ عز و جل
آپ کی گم کی ہوئی چیزوں کو واپس لوٹائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ گھر سے بھاگ گیا ہے، عابق کہتے ہیں اس کو، غلام بھگوڑے کہتے تھے پہلے دور میں، غلام ہوتے تھے بھاگ جاتے تھے، اسی طرح بچہ ہے کوئی بھاگ گیا یا گم ہو گیا ہے، وہ بھاگا نہیں، کسی نے اغوا کر لیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کے بچے کی۔ معصوم بچے یہ گھر کی زینت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی یہ بچے بہت پسند ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور فرد ہے وہ گھر کی طرف لوٹ نہیں رہا، غائب ہے، آپ اس آیت مبارکہ کو سفید کپڑے پر لکھ کر خوشبو لگا کے اپنے گھر میں اونچے سے اونچے مقام پر اس آیت کو لگا دیجئے، بے چین ہو جائے گا جب تک واپس نہ لوٹے گا، ہر حال میں اس کو واپس آنا پڑے گا۔ اسی طرح دوسری آیت ہے سورۃ لقمان کی، جو چیزیں کم ہو رہی ہیں ان کو بڑھانے کے لیے، کاروبار اور بزنس زوال کا شکار ہے، یہ وسائل زر ان میں بہتری لانے کے لیے اس آیت مبارکہ کا ورد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خطیب پیشہ آدمی ہے یا جرح کرتا ہے کہیں کسی عدالت میں ججوں کے سامنے، اس کے دماغ میں مواد نہیں ہوتا کہ کہوں تو کیا کہوں، یعنی جو چیزیں بھی آپ کو کمی کا شکار محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، تو آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اللہ پاک اس کمی کو دور کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھو، اول آخر درود شریف، اور 7 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ وظیفہ وہ جو سہل ہو، آسان ہو، لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں نہیں پڑھنا، مختصر پڑھو، 3 دن تک آپ کو آثار نظر آ جائیں، 3 دن کے اندر اندر آپ کو محسوس ہو۔ اس آیت کے تحت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات، مدارج، ان کی ترقیات، اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے درختوں کو کلمے بنا لیا جائے اور سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر اور لے آئیں، ان کو بھی سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر وہ تعریف لکھنا شروع کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان بیان کرنا شروع کریں، یہ ساری کائنات کے انسان بھی لکھنے بیٹھ جائیں اور فرشتے بھی لکھنا شروع کر دیں، یہ سارے درخت ختم ہو جائیں گے اور سمندر اور ان کی سیاہی یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ما نفدت کلمات اللہ، کلمات اللہ سے مراد کمالات محمد ہے، فرمایا حضور کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا یعنی وسائل زر بھی ختم نہیں ہوں گے، جن چیزوں کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر زبان کی فصاحت و بلاغت کے لیے پڑھا جا رہا ہے، عجیب عجیب جملے اللہ پاک آپ کی زبان پہ جاری کریں گے، یعنی یوں سمجھیے کہ تمہاری اوقات سے بڑھ کر اللہ پاک جملے اور الفاظ ادا کروائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ کنہیں بڑے اکابرین کے اقوال زرعی ہیں، حالانکہ ہوگا یہ کہ وہ تمہاری زبان سے ادا ہوئے پڑے ہوں گے۔
اتنی اللہ پاک عظمت عطا کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی برکت سے۔ حضرت لقمان حکیم، اللہ نے ان کو حکمت کی بادشاہت عطا کی تھی، اور ان کی شان یہ تھی کہ ذکر الہی میں بڑا دل لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک آقا نے ان کو بیچا، غلام تھے وہ، بک گئے، ایک کاشتکار کے گھر میں چلے گئے، اس کے ملازم ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے اس نے اپنی خدمت پر لگا دیا، اس کی خدمت کرتے رہے، کرتے کرتے جب رات ہو گئی، آقا نے اجازت دی کہ جاؤ اب آرام کرو، جو کام کرو تمہاری مرضی۔ حضرت لقمان حکیم گئے اور جا کر اللہ کی عبادت شروع کر دی، ذکر الہی میں، نوافل میں، قرآن اپنی کتاب جو اس وقت کی تھی اس کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، مسلسل عبادت میں رہے، اور جا جا کر اپنے آقا کو اٹھاتے رہے کہ اٹھیے اور کچھ نہ کچھ کر لو، محنت کر لو، کچھ بولو، کاش کر لو۔ یہ کھیتی باڑی اور کاشتکاری کا وقت ہے۔ تہجد کے ٹائم میں اٹھایا، وہ نہ اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھایا، کہا کہ جناب مرغے بھی اٹھ چکے ہیں، اب آپ اٹھ جائیں۔ پھر بھی وہ نہ اٹھا، سویا پڑا رہا۔ اس نے کہا چلو چلو آپ اپنا کام کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، ہم اٹھ جائیں گے، کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ انجام کار جب صبح کی نماز کا ٹائم آیا تو حضرت نے جا کر زبردستی اس کو اٹھایا، فرمایا حضرت نماز جاتی ہے، آپ میرے آقا ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے کی کوشش کروں، اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو وہ پھر اٹھے اور نماز کے لیے تیار ہوئے، اور حضرت لقمان حکیم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے جو دیے تھوڑے سے، کہا کہ جاؤ یہ جو کاشت کر کے آؤ۔ حضرت لقمان حکیم وہ جو لے کر گئے، زمین کو قابل کاشت بنایا، اور جو نہیں انہی کی جگہ پہ گندم کاشت کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت لقمان حکیم بھی اس کاشت میں، اور ان کا آقا جو ان کا مالک تھا وہ بھی کاشت میں، کاشتکار اپنی کھیتی باڑی میں، وہاں کھیتی میں پہنچے اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے۔ تو ان کے آقا نے کہا کہ میں نے تو آپ کو جو دیے تھے اور یہ ہو گئی ہے گندم، یہ کیا ماجرا ہے، اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایسا ہی ہونا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو چیز بوو گے وہی اٹھاؤ گے، جو چیز آپ نے کاشت کی ہے وہی کاٹنی ہے تم نے۔ میں نے تو آپ کو دیے تھے جو، اور یہ گندم کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے اپنے آقا کو سمجھایا، کہا کہ جناب میں نے آپ کو فلاں دن اٹھایا تھا نماز کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن آپ کروٹیں بدلتے رہے اور اٹھے نہیں، تہجد نہیں پڑھی، انجام کار وقت جا رہا تھا تو آپ نے اٹھ کے تھوڑی سی نماز پڑھ لی ہے، بس اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت کے اعلیٰ مراتب پر ہوں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں آپ کو بلند مقام نصیب ہوگا۔ قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا محترم۔ اسی لیے جو چیز آپ کاشت کرو گے وہی چیز اٹھاؤ گے۔ اب جو کی جگہ گندم نہیں ہو سکتی، گندم کی جگہ جو نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر تم غافلین میں پڑے رہو گے، اللہ کی ناشکری میں مبتلا رہو گے، کوئی اوراد و وظائف، اعمال صالحہ کی کوشش نہیں کرو گے، تو پھر جناب والا غافلین جیسے اعمال کر کے آپ صالحین میں کبھی شمار نہیں ہو سکتے، اللہ کے نیک بندوں میں کبھی بھی آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ آپ کو شب بیداری کرنی پڑے گی، تہجد پڑھنی پڑے گی، نیکوکاروں میں یعنی ادخال بالصالحین،
یا الحاق بالصالحین کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پر اٹھیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اگر آپ اٹھے نہیں اس وقت، پڑے رہے اور سمجھتے یہ رہے کہ ہمارا اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہوگا، اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار، فرمایا یہ این خیال است و محال است و جنون، یہ خیال پاگل پن ہے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے برادران عزیز، آج ہم بھی پروردگار عالم سے اپنے اوپر انعامات اور الطاف باری کی وہ برسات چاہتے ہیں جو اللہ کے مقبول اور نیک بندوں پہ برستی رہی ہے، لیکن ہیں غافلین میں سے۔ کچھ معمولات نہیں ہیں، زندگی کے کچھ اوراد نہیں ہیں، پڑھتے کچھ نہیں ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، اور سمجھتے یہ رہتے ہیں کہ ہمارا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہو رہا ہے۔ نہیں، جیسے عمل کرو گے ویسی جزا ملے گی۔ اسی لیے اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ لقمان حکیم نے اس واقعے سے اپنے آقا کو سمجھا دیا، اور اس نے بھی توبہ کی کہ آئندہ زندگی کے قیمتی لمحات کو ہم نے غفلت میں نہیں گنوانا، اللہ کی عبادت میں مصروف کرنا ہے، ذکر و اوراد میں اپنے قیمتی اوقات کو صرف کرنا ہے۔ اسی لیے نتائج بھی حاصل کرو، کچھ ذکر اذکار کی عادت بناؤ، نتیجے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کے مبارک ناموں کا آپ ذکر کریں اور کوشش کریں کہ ان اسماء حسنہ کی تشریح پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے ان ناموں کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے، اسماء حسنہ کی شرح کو پڑھیں گے آپ، تو پھر آپ کے دل میں ایک ایک نام کی برکات نصیب ہوتی جائیں گی، اور اللہ کی عظمت اور محبت پیدا ہو جائے گی، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ کمال عظمت کے ساتھ کمال محبت کا نام عبادت ہے۔ عظمت بھی دل میں بہت ہو اور محبت کا اعلیٰ درجہ ہو، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔